اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ بلا بلکہ، بلا کیوں نہیں، یہ دونوں ترجمے بلا دیتا ہے تو یہ عاطفہ لفظ ہے۔ من کسب، جس نے کمایا یا کمائی، سیئۃً کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی، واحاطت به خطیئته، پھر اس کی خطا نے، اس کی غلطی نے اس کا احاطہ کر لیا، بس وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت آپ نے سنی ہے، آپ نے روان ترجمہ بھی سنا ہے، لیکن اتنی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے کہ اگر یہی مستحضر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کبھی وہ مسکرائے بھی نہ، ہنسے بھی نہ اس دنیا میں۔ اتنی اہم بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ روان ترجمہ سنیے، اور آپ نے روان ترجمہ سنا، لیکن اس آیت کا جو اصل تعلق ہے وہ پیچھے عقیدے سے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جس کا عقیدہ ہی بگڑ گیا، جس کی سوچ ہی اللہ کی طرف نہ رہی، اللہ کو اسے حاجت روا اور مشکل کشا ماننا ہی نہیں، اس کے تو بنیاد ہی غلط ہو گئی۔ بے شک اس کا یہ عقیدے کے اعتبار سے ایک چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو، لیکن وہ غلطی جو ہے اس کا احاطہ کر چکی ہے، اب اس کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو پھر کہا جا رہا تھا فاولئک اصحاب النار، بس وہی لوگ ہیں آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ میں اسی میں رہیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات اور غور طلب بات ہے کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جس کا عقیدہ غلط ہو گیا وہ تو ڈوب گیا، وہ تو غرق ہو گیا، وہ تو شیطان کا دوست بن گیا۔ یہ تو بات بالکل اپنی جگہ پر درست ہے کہ عقیدہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کی وجہ سے عبادات اور معاملات اور اخلاقیات، تعزیرات، یہ ساری باتیں آگے اس پہلی جو اینٹ ہوتی ہے اسی کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب عقیدے کے اعتبار سے اللہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس اعتبار سے اس کو دیکھیے کہ عقیدے کی اتنی اہمیت ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو آگے اعمال بھی سارے درست ہوں گے، اور اگر عقیدے میں اگر ایمان بالآخرت بہت کمزور ہے یا لین دین بڑا کمزور ہے، پھر وہ شیطان کے پیچھے لگ جائے گا، وہ شیطان کا کہا مانے گا، شیطان اس کے پیچھے لگ جائے گا، وہ اس کا کہا مانے گا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگر اس ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی نے بھی اس کا احاطہ کر لیا، یہاں جب یہ کہتا ہے کہ اس خطا نے احاطہ کر لیا ہے تو پھر اس پر ہم سمجھنے کے لیے مجبور ہیں، وہ یہ کہ عقیدہ تو ایک عقیدے کی بات ہے، کوئی شخص توحید پرست ہے اور کوئی پیر پرست ہے، اس اعتبار سے توحید عقیدہ تو یہ ہو گیا۔ لیکن یہاں جو جس عقیدے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس قرآن مجید کی اس جامعیت میں دیکھیں کہ جب برائی کی بات کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو سگریٹ کی بری عادت پڑ گئی ہے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ اب وہ سگریٹ اس کو چھوڑتی نہیں،
تو وہ لے جائے گی، کیونکہ سنت تو ہے نہیں کہ جس کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا تکیہ کلام ہی گالی ہے، وہ کیا کرے؟ چھوڑے اس کو۔ کوئی آدمی کسی انداز میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کسی انداز میں، تو یہ سارے اس میں انداز بھی آ گئے ہیں بلا اور وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی جو انسان ہر وقت اپنے تکیہ کلام میں گالی نکالتا رہے، تہمتیں لگاتا رہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کرے گا تو اسی زمرے میں چلا جائے گا۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ میں اس آگ میں جلنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی نشست میں اس رکوع کو مکمل کریں گے۔